بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ عبداللہ اشتیاق عریفی موجود ہیں۔ آج انشاءاللہ ان سے انٹرویو کیا جائے گا، اور یہ قاری صدیق الحسن رحمہ اللہ تعالی جو استاذ الحفاظ پاکستان میں کثیر تعداد جنہوں نے قاری صدیق الحسن رحمہ اللہ تعالی سے حفظ کیا، یہ ان کے نواسے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ سوالات یاد کیے ہیں، انشاءاللہ آج ہم ان سے وہ سوالات پوچھیں گے۔ تو اصل میں بچے کو جس طرح بھی لگائیں تو بچے کا ذہن اسی طرف چلتا ہے۔ میرے بیٹے نے اس بات کی خواہش کی کہ میں کچھ سوالات یاد کرنا چاہتا ہوں، اور یہ الحمدللہ قرآن مجید بھی یاد کر رہا ہے۔ تو میں نے پھر اس کو ایک ڈائری لا کر دی، تو کچھ سوالات میں نے اس کو لکھوائے، تو اس نے خود لکھے، کیونکہ اسکول میں پڑھتا ہے، اس کی لکھائی بھی بہت اچھی ہے الحمدللہ۔ تو پھر انہوں نے کچھ سوالات یاد کیے، اور اب یہ مجھے 2 دن سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرا انٹرویو ریکارڈ کریں۔ میں نے وہ سوالات یاد کر لیے ہیں۔ تو کچھ سوالات وہ قرآن مجید کے متعلق ہیں، اور بعض سوالات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو ابھی ہم ان سے جو سوالات قرآن مجید کے متعلق ہیں سوال کرتے ہیں۔ پہلا، قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ شاباش، بالکل آپ کا جواب درست ہے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں کتنی صورتیں مکی ہیں اور کتنی صورتیں مدنی ہیں؟ 86 مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں۔ شاباش، بہت اچھا آپ نے جواب دیا ہے۔ 86 جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ آگے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ قرآن مجید میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ۔ جی شاباش، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سورہ احزاب میں موجود ہے۔ اس طرح مجھے یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں؟ 6236۔ جی، عام معروف تو یہی ہے کہ قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں، جبکہ جو صحیح تعداد ہے راجح قول کے مطابق 6236 یہ قرآن مجید میں آیات کی تعداد ہے۔ قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت الدین۔ شاباش، جو آیت دین ہے وہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، اس کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت ہے جو سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ جی بالکل آپ کا جواب درست ہے۔ قرآن مجید میں جو سب سے طویل سورت ہے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن مجید میں کتنے رکوع ہیں؟ قرآن مجید میں 540 رکوع ہیں۔ جی بالکل آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ احسن الجزاء۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں کے نام پر ہیں اور اس طرح جانوروں کے نام پر ہیں؟ 5 صورتیں جانوروں کے نام پہ ہیں: البقرہ، نحل، نمل، عنکبوت، فیل۔ شاباش، بہت اچھا آپ نے جواب دیا ہے۔ 5 صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو جانوروں اور حشرات کے نام پر ہیں۔ سورۃ البقرہ، نمل کا معنی چونٹی ہے، نحل کا معنی شہد کی مکھی ہے، بقرہ کا معنی گائے ہے، عنکبوت کا معنی مکڑی ہے، اور فیل کا معنی ہاتھی ہے۔ یہ الحمدللہ میرا بیٹا عبداللہ بھی ان کے معنی بھی جانتا ہے۔ اس طرح آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں جو انبیاء کے نام پر ہیں؟ 6 صورتیں۔ 6 صورتوں کے نام کیا ہیں؟ یونس، یوسف، ہود، ابراہیم، محمد اور نوح۔ جی شاباش، آپ کا جواب درست ہے۔ قرآن مجید میں 6 صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کے نام پر ہیں: یونس، ہود، یوسف، اور اس طرح سورہ ابراہیم، سورہ محمد اور سورہ نوح۔ قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں ہیں۔ حروف مقطعات کتنی صورتوں کے شروع میں ہیں؟ 29 کے شروع میں ہیں۔ ان میں مکی 25 ہیں اور 4 مدنی ہیں۔ جی شاباش، آپ کا جواب درست ہے۔ یعنی جو حروف مقطعات ہیں وہ 29 صورتوں کے آغاز میں ہیں، ان میں سے 25 جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں اور 4 مدنی صورتیں ہیں۔ تو آیت کا معنی کیا ہے؟ نشانی اور علامت۔ قرآن مجید میں کتنی منسوخ آیات ہیں؟ 5 آیات منسوخ ہیں۔ جی شاباش۔ الفوز القبیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 ایسی آیات کا ذکر کیا ہے جو منسوخ ہیں۔ قرآن مجید کے 2 مشہور تفاسیر کے نام بتائیں۔ تفسیر جلالین، تفسیر فتح القدیر۔ شاباش۔
تفسیر جلالین اور تفسیر فتح القدیر۔ بہت اچھا آپ نے جواب دیا ہے۔ کتنی صورتیں انبیاء کے نام پر یہ آپ نے بتا دیا ہے، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے فارسی زبان میں کس نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ جی شاباش، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ تو اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے اردو زبان میں کس نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے؟ شاہ عبد القادر نے موضح القرآن کے نام سے۔ شاباش، بہت اچھے بہت اچھے۔ سب سے پہلے اردو زبان میں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا موضح القرآن کے نام سے۔ بہت اچھا آپ نے جواب دیا ہے۔ اب چند سوالات ہم ان سے یہ کرتے ہیں جو احادیث سے میں نے اس اپنے بیٹے کو لکھوائے ہیں۔ صحاح ستہ کن کتابوں کو کہا جاتا ہے؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ شاباش۔ متفق علیہ روایت کسے کہا جاتا ہے؟ جو روایت بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو، دونوں میں راوی ایک ہو۔ جی شاباش، آپ کا جواب درست ہے۔ متفق علیہ اس روایت کو کہا جاتا ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے اور دونوں میں راوی ایک ہو۔ اگر راوی بدل جائے تو پھر اس کو متفق علیہ نہیں کہا جاتا۔ اگر بالفرض وہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے لیکن راوی بدل گیا، بخاری شریف میں اس متن کا جو بیان کرنے والے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں اور مسلم شریف میں اس روایت کو بیان کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو تب اسے کہا جاتا ہے کہ اخرجہ البخاری و مسلم، تو تب یعنی اخرج الشیخان یہ لفظ بولا جاتا ہے، تب متفق علیہ نہیں کہا جاتا۔ جی آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے۔ تو حدیث رسول کا موضوع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسول ہونے کے اعتبار سے۔ جی شاباش، ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ، یعنی یہ حدیث رسول کا موضوع ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کب پیدا ہوئے اور کب فوت ہوئے؟ 52 میں پیدا ہوئے، 256 میں فوت ہوئے۔ 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 256 میں انہوں نے وفات پائی۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ صحیح ابن حبان کا نام کیا ہے؟ التقاسیم و انواع۔ جی شاباش، التقاسیم والانواع یہ صحیح ابن حبان کا نام ہے۔ تقاسیم و انواع کہہ لیں یا التقاسیم والانواع، دونوں آپ کا جواب درست ہے، آپ نے صحیح بتایا ہے، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں کتنی روایت ثلاثی ہیں؟ 22 روایات۔ جی شاباش، آپ کا جواب درست ہے۔ 22 روایت بخاری شریف میں وہ ثلاثی ہیں، یعنی راوی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 یعنی واسطے ہیں۔ ایسی روایات کو ثلاثی روایت کہا جاتا ہے جس میں یعنی بیان کرنے والے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 واسطے آئیں تو اسے ثلاثی روایت کہا جاتا ہے، اور یہ بخاری شریف میں 22 روایت موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں 1 روایت بھی ثلاثی نہیں ہے، اور سنن ابن ماجہ میں 5 روایت ثلاثی ہیں، جبکہ وہ یعنی ایک راوی ہے جبارہ بن مغلس، وہ 5 روایت جبارہ بن مغلس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یعنی وہ ضعیف روایات ہیں جو سنن ابن ماجہ میں یزید ابن ماجہ قزوینی رحمہ اللہ نے 5 ثلاثی روایت کا ذکر کیا ہے، وہ 5 ضعیف ہیں۔ اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی حدیثیں بیان کی ہیں؟ 5374۔ جی شاباش، آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5374 روایات ذکر کی ہیں۔ کس صحابی نے دجال کو دیکھا ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ۔ جی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال کو دیکھا تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت جب وہ سمندری سفر کر رہے تھے تو ہوا الٹ سمت کی چلی تو کسی اور جانب لے گئی، تو وہ ایک جزیرے میں داخل ہوئے تو وہاں ان کی دجال سے ملاقات ہوئی۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے اس مفہوم کی۔ تو اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ چند اور سوالات ہیں جو قرآن مجید کے متعلق ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید کو کتنی قراتوں میں پڑھنا جائز ہے؟ 7 قراتوں میں۔ اس طرح آپ نے مجھے بتانا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن بن صخر۔ عبد الرحمن بن صخر یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام تھا اور ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ مروان بن حکم نے۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی حدیثیں بیان کی ہیں؟ 2210۔
2210 روایات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کی ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اب بیٹے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حبیبت و حبیبی رب العالمین حضرت عائشہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ جی شاباش، آپ کا جواب درست ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ پڑھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں نکاح کس سے کیا تھا؟ حضرت میمونہ سے۔ جی شاباش، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں نکاح کیا تھا۔ اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید میں جو موجودہ ترتیب ہے وہ کون سی ترتیب ہے؟ ترتیب توقیفی۔ شاباش، قرآن مجید میں جو موجودہ ترتیب ہے وہ ترتیب توقیفی ہے، نزولی اعتبار سے وہ ترتیب نہیں ہے۔ نزولی اعتبار سے ترتیب اور بنتی ہے اور توقیفی اعتبار سے ترتیب اور بنتی ہے۔ توقیف یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا معنی اطلاع دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اس صورت کو آپ نے یہاں پر رکھنا ہے، اس صورت کو آپ نے یہاں پر رکھنا ہے، اس آیت کو آپ نے یہاں پر رکھنا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو موجودہ ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جواب بالکل درست ہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ 25 انبیاء کا۔ قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ الکوثر۔ شاباش، جزاک اللہ احسن الجزاء یا عبداللہ، بارک اللہ فی عمرک، اللہ یبارک فیک۔ عبداللہ نے یہ سوالات یاد کیا، اب انشاءاللہ مزید بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس نے میرے بیٹے نے کچھ ابواب الصرف کی گردانیں بھی یاد کر رکھی ہیں، ابھی ہم ان سے چند گردانیں سنتے ہیں۔ ماضی معروف کی گردان سنائیں۔ ضربا ضربا ضربو ضربت ضربت ضربنا ضربتا ضربتم ضربتم ضربتی ضربتم ضربتن ضربت ضربنا۔ شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اس طرح بیٹے آپ نے مجھے ماضی مجہول کی گردان سنانی ہے۔ ضریبا ضریبا ضریبو ضریبت ضریبتا ضریبنا ضریبتا ضریبتم ضریبتم ضریبتی ضریبتم ضریبتن ضریبت ضریبنا۔ شاباش ماشاءاللہ۔ یضربو یضربانی یضربون تضربو تضربانی یضربنا تضربو تضربانی تضربون تضربینا تضربانی تضربنا اضربو نضربو۔ شاباش، جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ یہ الحمدللہ اس نے اور بھی کافی گردانیں یاد کر رکھی ہیں، تو یعنی یہ صرف اس کا پہلا انٹرو اس لیے کیا ہے تاکہ اس کی ہیزیٹیشن ختم ہو، یہ کیمرے کے سامنے آ کر اس طرح بیان کر سکے، کیونکہ اس نے اللہ کے فضل سے پریچر آف اسلام کا مبلغ بننا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھائی بھی یہ انٹرویو عبداللہ میرے بیٹے کا سنیں اس کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کا مبلغ، دین کا داعی بنائے اور زیادہ سے زیادہ اس سے دین کا کام لے اور اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یہ پہلی قسط ہے، اسی طرح یہ سوال و جوابات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو